السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ نے عید اچھے سے منائی ہوگی۔ خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ اب ہمیں کلاسز بھی جاری رکھنی ہیں۔ آئیے ہم اپنے اردو کی کلاسز اسٹارٹ کرتے ہیں اور لیسن 6 اسٹارٹ کرتے ہیں، جس کا نام ہے سچا نوجوان، آنیسٹ ینگ مین۔ اس لیسن میں ایک بزرگ ہمارے یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام عبدالقادر شیخ جیلانی ہے، تو ان کے بارے میں اس لیسن میں بتایا گیا ہے، جو بڑے پیر صاحب کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ ان کی سچائی کے بارے میں اس لیسن میں بتایا گیا ہے کہ وہ کتنا سچ بولتے تھے، کس طریقے سے سچ بولتے تھے، اور ان کے سچ سے متاثر ہو کر لوگ کس طریقے سے اپنے اخلاق میں چینجز لاتے تھے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں لیسن۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے، عراق کے کسی شہر میں ایک نوجوان کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ جہاں وہ رہتا تھا اس جگہ کوئی بڑا مدرسہ یا کوئی بڑا عالم نہیں تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا، لیکن والدہ حیات تھیں۔ ایک دن نوجوان نے اپنی والدہ سے کہا کہ والدہ صاحبہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں بغداد جاؤں اور وہاں مدرسے میں داخل ہو کر علم حاصل کروں۔ بغداد بہت بڑا شہر ہے، وہاں بہت بڑے بڑے مدرسے تھے، وہاں بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ نوجوان کی والدہ بہت نیک خاتون تھیں، اللہ کو یاد کرنا، رات دن قرآن شریف پڑھنا ان کا مشغلہ تھا، یعنی کہ شوق تھا، یا وہ اسی میں بزی رہتی تھیں۔ والدہ نے جب دیکھا کہ ان کے ہونہار لڑکے کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے، تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ علم جیسی بیش قیمت چیز کا شوق ان کے بچے کو ہے، کسی بری بات کی لت بچے کو نہیں لگی۔ اس نیک بیوی کے پاس 40 اشرفیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے سفر کے لیے توشہ تیار کیا اور 40 اشرفیوں کو اس کے اچکن میں آسین میں بغل کے پاس اس طرح سے سی گیا کہ بغل میں چھپ گئیں۔ جب سفر کا سامان تیار ہو گیا تو والدہ نے اپنے بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا۔ نصیحت یہ ہے کہ جب بھی بولو سچ بولو۔ اس زمانے میں ریل گاڑیاں، موٹر گاڑیاں نہیں تھیں، لوگ اونٹ اور گھوڑوں پر یا پیدل سفر کرتے تھے، اور کیونکہ چوروں اور ڈاکوں کا خطرہ لگا رہتا تھا، اس لیے بہت سے آدمی ایک ساتھ سفر کیا کرتے تھے، اس کو قافلہ کہا جاتا تھا۔ ایک دن ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا، یہ نوجوان بھی اس قافلے کے ساتھ بغداد روانہ ہو گیا۔ ایک روز جب یہ قافلہ پہاڑ کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور سارے قافلے کا سامان لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے اس نوجوان کو بھی گھیر لیا اور اس کا سامان چھین لیا۔ ڈاکو نے بڑے لڑکے سے پوچھا کہ تیرے پاس اور کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو مذاق کرتا ہے، لڑکا نہیں۔ نوجوان کو اپنی ماں کی نصیحت برابر یاد آ رہی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ اتنی دیر میں ایک دوسرا ڈاکو اس کے پاس پہنچا اور لڑکے کا ہاتھ جھٹک کر بولا، تیرے پاس کیا ہے؟ نوجوان نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ نوجوان کا یہ جواب سن کر ڈاکو حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ اس نوجوان کے اپنے سردار کے پاس لے چلو، یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہوتا۔ وہ ڈاکو نوجوان کو سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ سنایا۔ سردار کو بھی یہ بات سن کر حیرت ہوئی۔ سردار نے نوجوان کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا اور تہذیب اور شرافت سے نوجوان سے پوچھا، سردار صاحبزادے تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان، میرا نام عبدالقادر ہے۔ سردار، تم کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان، بغداد شریف۔ سردار، بغداد کیوں جا رہے ہو؟ نوجوان، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سردار، اچھا تمہارے پاس کچھ دام ہے؟ نوجوان، جی ہاں، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ سردار، وہ کہاں ہیں؟ نوجوان، یہ ہیں بغل کے نیچے اچکن کے آستین میں، چلتے وقت یہ میری والدہ نے یہاں سی دی تھی۔ سردار نے کہا، تم بہت سیدھے ہو، ایسی چھپی ہوئی چیزوں کو یوں بتایا کرتے ہیں۔ نوجوان کہیں مسلمان جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ نوجوان کی بات سن کر ڈاکوؤں کے سردار پر اس بات کا بہت اثر ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ یہ نوجوان اسلام کے حکم کا اتنا پابند ہے اور ہم مسلمان ہو کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ شرم سے سردار کا سر نیچے ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کھڑا ہوا، شریف نوجوان کو اپنے سینے سے لگایا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ اب نوجوان کو بھی جوش آ گیا، اس نے درد بھرے انداز میں کہا، مجھ سے معافی مانگنے سے کیا فائدہ؟ خدا سے معافی مانگو جس کے مخلوق کو آپ پریشان کرتے ہو، اس سے توبہ کرو۔ ڈاکو کے سردار نے اس شریف نوجوان کے ہاتھ پر اپنا تمام گناہوں سے توبہ کی اور آئندہ ایک نیک آدمی کی طرح زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ اس کے تمام ساتھیوں نے بھی توبہ کی اور قافلے والوں سے معافی مانگی۔ انہوں نے قافلے والوں کا لوٹا ہوا سب سامان واپس کر دیا۔ بڑا ہو کر یہ لڑکا بہت بڑا بزرگ ہوا۔ ان کا پورا نام شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ یہ بڑے پیر صاحب کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ ان کا بازار بغداد میں ہے۔ اس لیسن کو آپ اچھے سے پڑھیے گا اور بار بار پڑھیے گا۔ اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں، اور پلیز اپنی کاپی سبمٹ کر دیجیے تاکہ ہم آپ کا کریکشن کر دیں۔
اور تاکہ آپ کے لکھنے میں جو بھی مسٹیک وغیرہ ہیں وہ ہم آپ کی دور کر دیں. تو اس لیے آپ اسکول میں آ کر اپنی کاپیز ضرور سبمٹ کر دیں. اللہ حافظ.